پھر میں نے ہمیشہ ہنس کر ہی دکھایا اور حویلی کا پھاٹک کھول کر بیٹھ گیا۔ اکھاڑے کے مردہ مٹی کو زندہ کرنے لگا۔ جوان آنے لگے، پہلوان بننے لگے، بڑے بڑے میدان فتح ہونے لگے، حویلی مڈیلوں اور ٹرافیوں سے بھرنے لگی۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ اور NGO فنڈ دینے لگیں۔ مجھے کوئی حساب کتاب نہیں، بس جو چاہیے ہوتا وہ مل جاتا۔ اس حویلی سے باہر نکلو تو کہیں کوئی نشئی، ویلا، نکما، آوارہ، چور و چکا نہیں ملے گا۔ لوگ گردن سے پکڑ پکڑ کر حویلی چھوڑ جاتے ہیں کہ بھا اسے بندے کا پتر بنا دو۔ میں نے خدا کی رضا پر اپنا شوق توڑ دیا۔ اللہ نے اپنی مخلوق مجھ سے جوڑ دی۔ بھا بھا کرتی حویلی ہری بھری ہو گئی۔ اب میں کسی کا چاچا ہوں، کسی کا ماما، کوئی دادا کہتا ہے، کوئی نانے کی طرف لاڑ کراتا ہے۔ بس بہت ہے اتنا، اور انسان کو کیا چاہیے؟ اور وہ جنہوں نے مارا تھا؟ طلال نے بھا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عقیدت سے پوچھا۔ اللہ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی پتر، وہ سب دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، انگلی اٹھانے والوں کو بھی اور گردنیں کاٹ دینے والوں کو بھی۔ میں نے جو پہلا داؤ کھیلا تھا وہ یہی تھا۔ کیا؟ ہادی پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں جمع کروا دیا تھا۔ اس کے انصاف پر یقین کو کامل کر کے الٹے پیروں واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اب وہ جانے اور اللہ، میرے دشمن ذرا سی ہار کو اپنی گردن پر نہیں سہار سکے تھے۔ میں نے اپنے خاندان کی میتیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر دل پر صبر کا تعویذ سجا لیا تھا۔ آپ کا دوسرا داؤ کیا تھا؟ اسے شدت سے طلب ہوئی کہ وہ سب جواب ایک ہی سوال میں جان لے۔ صبر کا۔ اور میرا آخری داؤ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے کا۔ اس آخری داؤ کو میرا پہلا داؤ ہونا چاہیے تھا۔ زندگی جیتنے کے لیے 360 داؤ آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے ہی جانا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں، ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیت لینے کے لیے صرف ایک، جو میرے رب نے چاہا میں اسی پر راضی ہوا۔ چاچا امام دین نہیں ملے تھے، انہیں ان کے اگلے ٹھکانے کا اتا پتہ مل گیا تھا۔ جس وقت وہ اپنی کار میں بیٹھ کر گجرانوالہ کی حدود سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت انہیں ویسی ہی چپ لگی ہوئی تھی جیسے کھیوڑا کان سے نکلتے ہوئے لگی تھی۔ ابھی تو نہیں، لیکن شاید کبھی وہ سمجھ جائیں کہ بھا کے پاس وہ زندگی کے زیادہ قریب تھے یا موت سے بہت دور۔ ان سے دل کا تعلق تھا یا روح کا؟ اب وہ ملتان کی طرف رواں دواں تھے، صوفیوں اور درویشوں کے شہر، محلہ کما گراں کے ہنر مندوں اور بہاؤدین ذکریہ کے شہر۔ یار یہی گھر ہے نا؟ سب سے آگے طلال ہی تھا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے ابراہیم سے پوچھ رہا تھا۔ گھر کے لکڑی کے کواڑ کھلے ہوئے تھے، اندر باہر ہر طرف سے گھر پوری طرح سے سفید تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے بیل بوٹوں، پھولوں، کلیوں کے نقش و نگار سے سجا ہوا تھا۔ پہلی نظر پہ گھر پر چھوٹی سی مسجد کا گمان ہوا تھا، دوسری نظر میں کسی مدرسے وغیرہ کا۔ اسی آدمی نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے آس پاس اور کوئی گھر بھی نہیں۔ تھوڑا شک ابراہیم کو بھی تھا۔ السلام علیکم جی۔ بڑے سارے دوپٹے میں چھوٹی سی بچی دروازے تک آئی، مسکرا کر کہا، وعلیکم السلام، ہمیں اماں نوری سے ملنا ہے۔ چاچا امام دین یہیں ہیں؟ طلال نے بچی کے گال کو مسکرا کر چھوا۔ چاچا جی کل رات آئے تھے، اماں جی بازار گئی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ بچی نے بڑے مؤدب انداز میں اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اندر آ گئے تو ان سے 2 قدم آگے ہو کر چلنے لگی۔ ذرا دور درختوں کی چھاؤں میں صفیں بچھی تھیں، جن پر بیٹھے بچے بچیاں سفید پیالوں پر پھول بوٹے بنا رہے تھے۔ بچی انہیں ایک کمرے میں لے آئی۔ طلال اور ہادی تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے موڑا گھسیٹ لیا۔ ان کی پشت کی طرف کھڑکیاں کھلی تھیں، درختوں کی کچھ شاخیں کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں، پھولوں کی خوشبو اور سبزے کی تازگی۔ دور اور بچے اندر آ گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہو کر شیشوں سے سجے ہاتھ پنکھ سے انہیں ہوا دینے لگے۔ بجلی نہیں ہے؟ بچی نے پنکھا چھیننے کی وجہ بتائی۔ تینوں زیر لب ہنس دیے۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر بچے کے ہاتھ سے پنکھا لینا چاہا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی نہیں، آپ کا پسینہ خشک ہو جائے پھر۔ جن پیالوں پر بچے نقش نگاری کر رہے تھے، ان جیسے پیالوں میں ان کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی آ گیا۔ کچھ دیر بعد بچوں نے ان کے لیے چٹائی بچھا کر دسترخوان لگا دیا۔ پتلی دال سے پیالے بھرے ہوئے تھے اور وہ بھاگ بھاگ کر ان کے لیے گرم تندوری روٹیاں لا رہے تھے۔ جس کرو کو دو یار، پیٹ بھر جائے گا ہمارا۔ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے بچوں کو روکا۔ وہ ایسے ہی گرم گرم روٹیاں لاتے رہتے تھے تو وہ شام تک کھاتے ہی رہتے۔ باجی کہہ رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو مسجد تک لے جائیں۔ کھانے کے بعد ٹوپیاں پہنے 20-22 بچوں کا گروپ ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ نمازوں سے تو وہ بہت دور نکل آئے تھے، لیکن اتنے سارے بچوں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اٹھے اور ان کے ساتھ مسجد تک چلے گئے۔ مسجد سے واپسی پر کمرے کی سمت جاتے جاتے طلال حماقت نقش بناتی بچی کو دیکھ کر رک گیا۔
قدم بڑھا کر وہ اس کی سمت آیا اور پھر اس کے پاس نیچے ہی بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت، تمہارے ننھے ہاتھوں میں کمال کا فن ہے۔ آپ کو اچھا لگا؟ یہ میں آپ کے لیے ہی بنا رہی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر مسکرا کر کہا۔ وہ ہنس دیا۔ میرے لیے؟ لیکن تم تو مجھے جانتی بھی نہیں ہو۔ جب آپ مسجد جا رہے تھے تو باجی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ مجھے آپ کے لیے پیالہ بنانا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا آپ کے سر میں بہت درد رہتا ہے۔ اس کے سر میں واقعی ہر وقت درد رہتا ہے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ مجھے یا ارحم الراحمین کا ورد کرتے ہوئے اس پر نقش بنانے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد اس کے پاس سوال کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے پرندے گھمن گھیریاں بنانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ خیریت سے پہنچ گئے تھے یہاں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ شاید وہ اماں نوری تھی، ضعیف و ناتواں لیکن خوش امید اور حشاش بشاش۔ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی، آپ کو ہمارے آنے کی خبر تھی؟ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا لے لیا اور ذرا دور رکھے تخت پر رکھ دیا۔ وہ ہنس دی۔ ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آج بھی کموں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ میں نے بنا لیا ہے، دیکھیں کیسا بنا ہے۔ بچی نے اپنا پیالہ اماں نوری کے سامنے کیا۔ ماشاء اللہ، تم نے تو کمال کر دیا ہے۔ جاؤ اسے صالحہ کے پاس لے جاؤ۔ بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اسے ساتھ لے کر درخت کے نیچے موڑوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہم چاچا ایمان دین سے ملنے آئے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ صبح نکلے ہیں یہاں سے، کہہ رہے تھے رات تک آ جاؤں گا۔ ہم گجرانوالہ سے انہیں ڈھونڈتے یہاں آئے ہیں۔ چلو اب یہاں مل لینا۔ یہ سب برتن آپ بناتی ہیں؟ طلال نے لکڑی کے تخت پر ترتیب سے رکھے پیالوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کرتی، میری بیٹی ہے صالحہ، وہی یہ سب کچھ کرتی ہے۔ بچے بھی اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ جو برتن سامنے رکھے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں، اب جن جن کے ہیں وہ آتے جائیں گے اور لیتے جائیں گے۔ اور یہ گھر کے سکون کے تینوں پہلی ساتھ میں ہی مداح ہو چکے تھے۔ یہ بھی اسی کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ جب کچھ اور نہیں کر سکی تو یہ کرنے لگی۔ ان کی آواز میں ہلکی سی اداسی سمٹ آئی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا، اس نے ایمانداری سے کہا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اماں، مہمانوں کو بھی متوجہ کر دیں۔ درختوں کے پیچھے کہیں سے آواز آئی۔ اس نے اتنی خوبصورت آواز بھی کبھی کہیں نہیں سنی تھی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ اس کی آواز کیوں اس کی سماعتوں میں ٹھہری رہ گئی تھی؟ اگلے دن صبح ابراہیم اماں نوری سے باتیں کرنے لگا اور ہادی بچوں کے ساتھ صف پر بیٹھ کر ایک سفید پیالے کو برباد کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے رنگوں سے بچوں کے گالوں پر کچھ کارٹون وغیرہ بنا دیے تھے۔ بچے اس سے بہت خوش تھے۔ چاچا امام دین رات کو گھر نہیں آئے تھے، انہیں آج کا دن میں ان کے انتظار میں گزارنا تھا۔ وہ ٹہلتے چھت پر آ گیا۔ چھت کی منڈیروں پر فنکار نے اپنی فنکاری دکھا دی تھی۔ دور کونے میں وہ لکڑی کے تخت پر بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی۔ پہلے اس نے واپس نیچے چلے جانا چاہا، لیکن جب وہ چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہیں سکا تو اس نے اس کی سمت ہی قدم بڑھا دیے۔ پتلے باریک برش کو ہلکے نیلے رنگ میں ڈبو کر وہ پیالے کے پیندے میں آیتیں لکھ رہی تھی۔ جو لکھ رہی تھی انہیں زیر لب دہرا بھی رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے گمان گزرا کہ اسے یہیں آنا تھا ہمیشہ سے۔ صالحہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے سر کو ذرا سانس کے اس کے رخ پر موڑا، ایک جھلک دیکھنے کے لیے، پر وغیرہ ارادی طور پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تو مسکرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پیالہ اٹھایا اور اس کے سامنے کیا۔ یہ لیں، آپ کا خود خورا بن گیا ہے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ ذرا دور بہاؤدین ذکریہ کے مزار کے سفید گنبد سے کبوتر پھر اڑے۔ ان کے پروں کا شور اسے صاف سنائی دیا۔ پینے کی ہر چیز اس میں ڈال کر پئیں، اللہ شفا دیں گے۔ پیالہ اسے تھما کر وہ پلٹ کر تخت پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر وہ جب نیچے جانے لگی تو جاتے جاتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ویسے آپ بھی ڈر گئے تھے کیا؟ اس نے شرمندگی سے ناں میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، مجھے ویسے بھی عادت ہو چکی ہے۔ خوبصورتی کی انتہا ہو یا بدصورتی کی، انسان دیکھ کر چونک ہی جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جھجکتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکرا دی۔ جھلس گیا تیزاب سے۔ وہ کالی سے بابا کی دکان کی طرف آ رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا دوپٹہ اور ہاتھ میں پکڑی فائل سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹے کے کنارے بار بار اس کے جسم سے آزاد ہو کر ہوا کے ساتھ پھڑپھڑانے لگے تھے۔ وہ عاجز آ چکی تھی اور جی چاہتا تھا کہ ہوا کو سامنے کھڑا کر کے مرغا بننے کے لیے کہہ دے۔ مرغا بننے سے پہلے ہوا نے ایک تیز جھونکا اس کی طرف اچھالا اور دوپٹہ جہاز کے بادبان کی طرح کھل کر لہرانے لگا۔ ایک آخری سرا اس کی گردن میں اٹکا رہ گیا۔ ششدر ہو کر اس نے سر پیچھے گھمایا تو اس کے دوپٹے نے پیچھے والے کا پور چہرہ ڈھانپ دیا تھا
اور وہ ہاتھ مار کر چہرے سے دوپٹہ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادل چھٹنے تھے تو چاند نکلتا تھا، دوپٹہ ہٹا تو چاند اور چاندنی دونوں نکلے۔ وہ دم بخود رہ گئی اور پورا زور لگا کر دوپٹہ کھینچا اور اپنے گرد کس لیا۔ غصے سے اسے گھورا جیسے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہو، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ دوپٹہ اس کا، اللہ کی حادثہ حادثاتی، وہ تو بیچارہ انسان تو بس ملتان کا بازار دیکھنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ میری دادی کہتی ہیں تیز ہوائیں چلیں تو چڑیلیں بال کھول کر ہم انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے ٹولیاں بنا کر باہر نکلتی ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ میری دادی جھوٹ ووٹ نہیں بولتی۔ پلو کھینچ کر اس نے دوبارہ سر پر رکھا تھا اور غصے سے چلتی ہوئی چند قدم آگے ہی گئی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ کالے بادل مل ملا کر پورا زور لگا کر گرجے اور اپنا کالا چھاتا پورا کھول کر سارے دن کو چھپا لیا۔ وہ ایسی تیز ترار تھی تو نہیں تھیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں پلٹ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور میری نانی کہا کرتی ہیں کہ بادل گرجیں تو الوؤں کی شکل جیسے جن بھوت ہم معصوم انسانوں کا خون پینے کے لیے اکیلے دھکیلے اپنے ٹھکانوں سے نکل پڑتے ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میری نانی صرف سچ بچ بولتی ہیں۔ الو گردن کو جھٹکا دے کر ہنسا۔ اس وقت بادل پھر سے گرجے اور بجلی نے کڑک کر پورے آسمان پر جال بچھا کر اندھیرے کو روشن کر دیا۔ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اوپر دیکھا، دونوں نے بیک وقت سر جھکا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں ایک ہی وقت میں دم بخود ہوئے اور یا اللہ خیر، اس کا دل دہل گیا، بجلی سے سہم کر رہ گیا۔ یا اللہ خیر، اس کے دل پر بجلی گری اور اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سالیہ نے ایک خفا سی نظر پر اس پر ڈالی اور تیزی سے بارش کی بوندوں پر ہاتھ مارتی بابا کی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ بارش برستی جاتی تھی، وہ سامنے بھاگی جاتی تھی۔ کالے بادلوں کے سائے میں وہ پیچھے چپ کھڑا تھا۔ چپ محبت بڑی اثر انگیز ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے اور کس طرح خبر ہو جایا کرتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جہاں جاتی اسے پاتی، پیچھے سے آتے، سامنے سے گزر جاتے، شانے سے ٹکرا کر ہوا ہوا جاتے۔ سالیہ لوگوں کی محبت بڑی پرامن ہوتی ہے۔ اس نے کبھی نظر بھر کر اسے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کی تھی۔ اس کے بابا کی داڑھی سفید تھی، ماں کی نظروں میں بڑی حیا تھی، لیکن دن انسان کا وقت ارمانوں کا ہو تو نیند سے پہلے انسان بڑی جراتیں کر لیتا ہے۔ چوڑیوں کی کھنک پر اپنی ہنسی کو کھٹکھٹاتے ہوئے، اپنے پیچھے اس کے سائے کو محسوس کرتے ہوئے وہ سومنی سہی ہیر سب ہو گئی تھی۔ دل بہت بے چین رہتا تھا جی، اس میں پانی پینے سے چین آ جائے گا۔ ایک آب خور اٹھا کا وہ بابا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان سے بابا کی دکان میں آئی تھی۔ جب وہ پلٹا تو آب خورا اس کے ہاتھ میں چھوٹ گیا، جسے اس نے تیزی سے جھک کر پکڑ لیا۔ وہ وہیں بہت بت بن کر کھڑی رہ گئی۔ بابا دور کچھ برتنوں کے ساتھ مصروف تھے۔ جھکے جھکے اس نے سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی یہاں وہاں بجلیاں گراتی ہوئی چلتی ہیں؟ ویسے ہی کہہ دیں مر جاؤ یوسف، میں مر جاؤں گا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ مر جاؤں؟ اس نے دانت پیس کر ایک اور بجلی گراتے ہوئے کہا۔ پوری طرح سے مر مٹ گیا ہوں، اس دل سے، اس جان سے، اور کوئی حکم؟ اب وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، تیزی سے قدم اٹھاتی دکان کے پیچھے کا چھوٹا دروازہ کھول کر گودام میں آ گئی۔ دروازے سے پشت لگا کر گہرے سانس لینے لگی، پھر درز میں سے جھانک کر اسے دیکھنے لگی۔ 11 مہینوں بعد اس نے ایسی جرات سے اسے دیکھنا چاہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے دیکھنے کا اس کے پاس بڑا حق ہے۔ وہ یہ حق حاصل کر چکی ہے۔ کچھ فیصلے 4 لوگوں میں نہیں، 4 لفظوں میں ہوتے ہیں۔ وہ لمحوں، وہ دلوں میں کچھ نامحرم صرف ایک دستک سے ہی محرم بن جاتے ہیں۔ دنیا کے قاعدے تو چلتے رہتے ہیں، محبت کرنے والے اپنا قاعدہ خود لکھے پڑھتے ہیں۔ ایک سراہی اس کے ہاتھ میں تھی اور اسے دیکھتے ہوئے زیر لب ہنس رہا تھا، بابا سے باتیں کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لکڑی کے اس چھوٹے دروازے کے پاس آ کر رک گیا اور عین اس جھری سے آنکھ لگا دی جس کے پیچھے اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ لگا، دل کی ایک دھڑکن دھڑکا تو آنکھیں 4 نہیں ہوئی تھیں، ایک ہو گئی تھیں۔ سارے ظروف جو وہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا تھا، وہ انہیں کتنے ہی دنوں تک اپنی ہتھیلیوں سے سہلاتی رہی تھی۔ اس نے محبت بہت اہتمام سے کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دکھ اٹھائے گی، شاید جدائی بھی کاٹنی پڑے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ سب محبت کرنے والے مانتے ہیں کہ ایک دن بہار ہوتا ہے، ایک خزاں، پھر عید ہو ہی جاتی ہے، تو اس کا بھی یہ ماننا تھا۔ اس نے ملتان کی کوئی ایسی سڑک نہیں چھوڑی تھی جہاں رک کر اس کی راہ نہ دیکھی ہو۔ وہ کبھی اسے روک کر ہاتھ پکڑ کر کھڑا نہیں ہوا، اس بات کرنے پہ یا ملنے نہیں کہا تھا۔ وہ جو کہتی وہ سن لیتا تھا، وہ جو سوچتا تھا وہ پڑھ لیتی تھی، بس اتنا ہی کافی تھا۔ اٹک سے یوسف اپنی ماں کو ان کے گھر لے آیا تھا۔ وہ اس شہر کا نہیں تھا۔ ایک بار دوستوں کے ساتھ آیا اور پھر مجھے ایک ہی شوق تھا
کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر انجینئر بن جائے۔ تینوں بیٹیوں کو پڑھانے لکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے سسرال خاندان کا ماحول لڑکیوں کے پڑھنے لکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن یوسف میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہر کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بہت ذہین ہے میرا یوسف، معصوم بھی بہت ہے۔ یوسف کی ماں جتنی دیر تک ان کے گھر رہی، اس کے واری صدقے ہوتی رہتی تھی۔ بھولی بھالی سی خاتون تھی۔ اماں بابا کو رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہیں ایسے اونچے خاندان میں بیٹی دینے سے خوف آتا تھا۔ پھر غیر برادری، دونوں کو خاندان بھر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ بیٹی کی پسند ہے، انکار کیا تو بیٹی روک لگا کر بیٹھ سکتی ہے۔ نئے زمانے کی چال سمجھتے تھے، لیکن ایسے باغی بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ لوگوں کی باتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ بات چھپی تو رہے گی نہیں کہ بغیر برادری میں لڑکی کا رشتہ کیوں دیا۔ سہولت کے لیے اماں ابا نے کچھ وقت مانگ لیا، وقت جسے بدلتے وقت نہیں لگتا۔ وہ بابا کی دکان کی طرف جا رہی تھی۔ آج سیکنڈ شفٹ میں اس کا بھی بی اے کا پہلا پیپر تھا۔ اماں نے صبح کھیر پکائی تھی۔ اس نے سوچا کہ بابا کو کھیر بھی دے آئے گی اور انہیں سینٹر تک ڈراپ کرنے کے لیے بھی کہہ دے گی۔ چند دن پہلے اس نے یوسف کے لیے ایک پیالہ نقش کیا تھا۔ اس پر اپنا اور اس کا نام بھی لکھا تھا۔ زمین اسے گلستان اور آسمان چراغ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی لمبی سفید چادر کا پلو ہلکی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ خوش تھی۔ اسے تمنا ہوئی کہ کاش کہیں سے یوسف اسے دکھائی دے جائے۔ 2 ہفتے پہلے وہ اسے آخری بار نظر آیا تھا۔ گول گپے کھا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ موٹر سائیکل پر اپنے کسی دوست کو بٹھا کر بازار کے چکر لگاتا رہا تھا۔ وہ اتنی دور سے سفر کر کے ایک نظر اسے دیکھنے آتا تھا تو وہ بھی ایک نظر اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ بابا کی دکان سے 10-15 دکانیں دور تھی کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی ہی تھی کہ اس کی دلخراش چیخ نے وقت کا دم گھونٹ دیا۔ سانسیں آگ تھیں، چیخیں انگارہ۔ وہ بازار، وہاں کھڑے لوگ، اس کی چیخیں، اس کی طرف بڑھتا ہجوم، کوہرام برپا ہوا۔ قیامت آئی اور اس پر ٹھہر گئی۔ پورے 5 دن وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی۔ 20 دن بے ہوش، نیم بے ہوش میں 3 مہینے ہاسپٹل میں رہی تھی۔ وہ مر کر زندہ بچ گئی تھی، لیکن اس کا کوئی پیارا زندہ نہیں بچا تھا۔ حادثے سے اگلے دن صبح کے اخبار میں یہ خبر آ گئی تھی کہ رشتے سے انکار پر لڑکے نے لڑکی پر تیزاب پھینک دیا۔ لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دوسرے دن بابا کا بیان آ گیا کہ وہ یوسف کو قتل کر دیں گے، جس نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ بازار کے کچھ دکانداروں کا بیان آئے کہ انہوں نے یوسف نامی لڑکے کو دکان کے چکر لگاتے دیکھا تھا۔ محمد رفیق کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ رشتہ بھیجا تو محمد رفیق نے صاف انکار کر دیا۔ یوسف دھمکیاں دینے پر آ گیا تھا۔ بہت بڑھ گئی تھی۔ 5ویں دن یوسف کے قتل کی خبر اخبار میں تصویر کے ساتھ آ گئی تھی۔ اسے اس کے ہاسٹل میں قتل کر گیا تھا۔ اس دن شام کو پولیس محمد رفیق کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ اب ہر روز ایک نئی افواہ ہوتی، ہر روز ایک نئی خبر چھپتی۔ مقدمہ چلنے لگا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 7ویں مہینے کے پہلے ہفتے وہ جیل میں ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھی تھی۔ جیل میں جو چند لوگ بابا کو جانتے تھے، انہوں نے موت کی وجہ کسی زہریلی چیز کو بتایا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جیل سے باہر خاندان والوں، محلے والوں کا ماننا تھا کہ بیٹی کے کرتوتوں نے جان لے لی۔ اتنی بدنامی پر بھی موت کو گلے سے نہ لگاتا تو کیا کرتا؟ بازار میں کوئی دکاندار ایسا نہیں تھا جو محمد رفیق جیسے شریف نمازی پرہیزگار انسان کی ایسی شرمناک موت پر ہاتھ اٹھا کر کانوں کو توبہ توبہ کرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو اس بد کردار لڑکی پر تھو نہیں کرتا تھا۔ ملتان میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جو اس جیسی بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی مر جانے کی دعا نہیں کر رہا تھا۔ گھر گھر اس کا نام تھا، گھر گھر وہ بدنام تھی۔ وہ چوری چھپے عشق معشوقی کرتی رہی تھی۔ ماں باپ نے رشتے سے انکار کر دیا تو بھڑک کر لڑکے نے تیزاب پھینک دیا۔ غیرت مند باپ نے لڑکے کو قتل کر کے خود کو بھی ختم کر لیا۔ یہ کہانی باقی رہ گئی، باقی سب ختم ہو چکا تھا۔ دنیا کو کڑوے سچ سے نہیں، چٹخارے دار جھوٹ سے مطلب ہوتا ہے بس۔ یوسف 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ماں باپ کے بڑھاپے کی اولاد تھا۔ اس کی بہنوں کے بچے اس میں عمر میں 2-3 سال بڑے تھے۔ سالوں سے اس کے تایا چچا تو یہ حساب کتاب لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب جائیدادیں تینوں بیٹوں کے حصوں میں ہی آئیں گی، اس لیے انہوں نے بیٹیوں کے رشتے لیے تھے۔ لیکن یوسف نے حساب کتاب میں گڑبڑ کر دی تھی۔ لمبے وقت کی چال کو عین وقت پر الٹ دیا تھا۔ سارا شریکہ اسی ملی بھگت میں شریک تھا، تایا، چاچا اور تینوں بہنوئی۔ بہنوں کو خبر بھی نہیں ہوئی اور سب نے مل کر وقت پر چال چل دی۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی سلامت رہی۔ اس کے علاج کے لیے اماں نے دکان کو بیچ دیا تھا۔ خاندان میں کوئی بھی اس کے علاج کے لیے 1 پھوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
لوگ تو اس پر لعنتیں بیچ رہے تھے، اس کے علاج کے لیے دوا کا انتظام کیوں کرتے؟ وہ تکلیف کی شدت سے ایسے چیختی چلاتی اور کراہتی تھی کہ محلے والے اس سے عاجز آ چکے تھے۔ وہ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر واویلا کرتے، انہیں شرم دلاتے کہ خدا کے لیے یہ گھر، یہ محلہ چھوڑ دو، جان چھوڑ دو ہم سب کی۔ وہ اپنی جان بھی چھوڑ دیتی، لیکن اس کا کسی شے پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ دکان تو سیل ہو گئی تھی، لیکن گھر نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بیچاری خاندان والوں، محلے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جڑ کر روتی تھی، اور کچھ نہیں تو ترس ہی کھا لو میری صالحہ پر، کیسے تکلیف سے مچھلی کی طرح تڑپتی ہے وہ، تو اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ توبہ کرے توبہ، توبہ کر کے اس جگہ سے ہجرت کر لینی چاہیے جس جگہ لوگوں کا دل پتھر اور عمل سیاہ ہو جا چکے ہوں۔ چاچا امام دین نے آ کر اماں سے اتنا کہا، اور ان کا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر انہیں اس گھر میں لے آئے تھے۔ گھر اجاڑ اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے احاطے بہت بڑے بڑے تھے کہ اس کی چیخیں اور کراہیں گھر سے باہر نہیں جاتی تھیں۔ زندگی کی نبض پر بس ایک احساس غالب تھا، درد، درد اور صرف درد۔ اس درد کے ساتھ اسے بہت سے غم مل گئے تھے۔ ایک محبت کے ساتھ اسے 100 لعنتیں ملی تھیں۔ باپ کی موت کے ساتھ تسلی دلاسوں کی بجائے بد کرداری کی تہمتیں ملی تھیں۔ وہ لوگوں کے لیے 2 کوڑی کی ہو چکی تھی۔ اس کے باپ کی کمائی ساری عمر کی عزت خاک ہو چکی تھی۔ خوبصورت آنکھوں والی ایک آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی تھی، دوسری کی دھندلا ہو چکی تھی۔ تیز رنگ اس کے آنکھ کو تکلیف دیتے تھے۔ وہ تقریباً کلر بلائنڈ ہو چکی تھی۔ 2 ہی رنگ اسے سکون دیتے تھے، سفید اور نیلا، آسمانی رنگ، آفاقی رنگ۔ صبح پچھلے صحن میں صالحہ مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی، اور وہ تینوں اسے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے زندگی میں اتنا پرسکون چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس گھر جتنا خوبصورت گھر بھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ زندگی کا کچھ حصہ اگر جہنم ہے تو اس کی پوری زندگی جہنم تھی۔ پھر بھی وہ زندہ تھی، نہ گلے میں پھندا ڈالا، نہ بلندی سے کود جانا چاہا۔ لوگ اسے کالے منہ والی کہنے لگے تھے، اس کے پاس مرنے کے 1000 بہانے تھے، پھر وہ زندہ کیوں رہی؟ اس واقعے کے بعد کتنی تکلیف رہی تھی، طلال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں سوال کرے۔ وہ ہنس دی۔ کبھی ابلتے ہوئے تیل میں انگلی ڈبوئی ہے؟ طلال کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ علاج کے باوجود تکلیف رہی۔ علاج؟ وہ پھر سے ہنس دی۔ جب آگ بھڑکتی ہے تو اسے ٹھنڈا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ آگ بجھ بھی جائے تو کوئلے سلگتے رہتے ہیں۔ تم بہت باہمت ہو لڑکی، میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ ایک بار مسکرا دی۔ اتنا کر سکتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا نہیں، سسکا لیکن آبدیدہ ہو چکا تھا۔ میں بہادر نہیں تھی طلال صاحب، میرے رونے، چیخنے، چلانے سے اماں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ابا بھی میری وجہ سے چلے گئے۔ اب اماں کو اپنی وجہ سے کچھ ہونے نہیں دینا چاہتی، تو میں نے ہر روز ایک چیخ، ایک تکلیف دبانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر کی دیواروں پر نقش بنانے شروع کر دیے تھے، لیکن زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چند دن کوشش کرتی رہی، پھر دل میں خیال وار ہوا کہ اس کی یاد میں ڈوب کر خود کو بھول جاؤں، جو بھٹکے ہوئوں کو بھی نہیں بھولتا۔ تو مجھے خود کو بھلا کر، مٹا کر اس کی یاد میں منہک ہونا تھا۔ اب میں ہر روز ایک آیت یاد کرتی، اسے دہراتی رہتی کہ میں بھول جاتی کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ میں نے پیالوں کے پیندوں پر ان آیتوں کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ 1 2 3 مہینے گزر گئے، یاد کرتی جاتی اور لکھتی جاتی۔ دن بدل گئے، وقت بدل گیا۔ وہ تو سما ہی اور ہو گیا۔ پھر تکلیف بھی بھول گئی، اپنا آپ بھول گئی۔ درد جسم میں موجود ہو تو، لیکن اس کی موجودگی کا احساس مٹ گیا تھا، اور لوگ معاف کر دیا انہوں نے۔ لوگ کہاں معاف کرتے ہیں جی، انسان تو پتھر ہے، اللہ اس پتھر میں رحم ڈالتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ایک بچی گھر آئی اور وہ یہاں وہاں کھیلتی کودتی رہتی تھی۔ ادھر ادھر پیالے رکھے تھے، ان میں کھاتی پیتی رہتی تھی۔ اسے مرغی کا مرض تھا، پھر پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ادھر ادھر سے لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، کوئی بچہ لے آتا، کوئی بچی۔ ایک دن ایک دکاندار آیا، 20-22 پیالے اٹھا کر لے گیا۔ آہستہ آہستہ دوسرے دکاندار بھی آنے لگے۔ ان کی مانگ بڑھ گئی، کوئی انہیں آسمانی پیالے کہتا، کوئی رحمانی۔ انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ اللہ کے نظام اور اختیار کو سمجھ سکے۔ جس چہرے کی طرف دیکھ کر لوگ تھکتے تھے، اس کے پاس آ کر اپنی تکلیفیں بتانے لگے۔ میرا نام صالحہ سے صالحہ نور ہو گیا، اور اماں کا میرے نام کی نسبت سے اماں نوری۔ مجھے تو پہلے بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ میں لوگوں کو بری کیوں لگنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی پتہ نہیں چلا کہ لوگ مجھے پسند کیوں کرتے ہیں۔ تو ان پیالوں میں شفا ہے، کبھی دوا میں شفا ہوئی ہے طلال صاحب؟ بے جان چیزوں میں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اختیار والے کے مال کا کمال ہے۔ بس اس نے چاہا کہ نیلی روشنائی شفا ہو جائے، اور وہ ہو گئی۔
انسان پر یہ احسان کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کمال کروا دیا جاتا ہے۔ ہم متکبر ہیں اور بیوقوف بھی اللہ کے احسانوں کو اپنا کمال کہتے ہیں، اسی لیے اللہ کا ارشاد ہے اور انسان بہت احسان ناشناس ہے۔ تلال دنگ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری سمجھ بوجھ مجھے شرمندہ کر رہی ہے۔ میری عظمت کے گن گانے شروع میں بہت روتی تھی، پاگل ہو گئی تھی، اپنے حسن کے گہن پر بہت ماتم کیا تھا میں نے، بہت روئی تھی میں۔ پھر ایک خیال الہام ہوا کہ جس کا ایمان سلامت ہے اس کا سب سلامت ہے۔ حسن کو باہر کہاں ڈھونڈ رہی ہو، ذرا اندر جھانکو۔ میں نے اندر جھانکا تو مجھے میرا حسن مل گیا، میرا ایمان، میرا رب، میرا آپ کا، ہم سب کا یہی تو حسن ہے۔ ہم کہاں کھال بال میں الجھے ہیں۔ ایک NGO میرے سرجری کے لیے باہر بھجوا رہی تھی، پر میں نے اپنی جگہ دوسری لڑکی کو بھیج دیا۔ دیکھے نا، میں دیکھ سکتی ہوں، سن اور بول سکتی ہوں۔ انسان کو کیا چاہیے؟ کھال کو چمکا کر کیا کروں گی؟ ظاہر حسن کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے بھلا؟ تم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، وہ میرے دشمن نہیں ہیں، خود اپنے دشمن ہیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ساتھ برا کرتا ہے۔ بھلا جو انسان اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہو وہ کسی کے ساتھ کیا برا کرے گا؟ اور محبت، اسے شدت سے اس سوال کے جواب کی ضرورت تھی۔ جب یہ جان لیا کہ حقیقی محبت کیا ہے تو پھر مجازی محبت کا شوق ختم کر دیا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، ہو گیا۔ باہر سے آنکھیں بند کیں تو اللہ نے اندر چراغاں کر دیا۔ سب سوال مٹا دیے تو جواب خود بخود نکھر کر سامنے آ گئے۔ جواب؟ ہاں، جواب کے تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تلال نے کھلی کھڑکی میں رکھے بازو پر اپنا سر رکھا اور باہر کے نظارے دیکھنے لگا۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے دن، پہلی کلاس، پہلی نظر میں اریبہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی اور ڈپارٹمنٹ میں غیر معمولی طور پر مقبول تھی۔ وہ گھر تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ سنڈے کو بھی اپنے گلبرگ کے بنگلے سے راوی پار کر کے اس گندے سندلے علاقے میں جایا کرتا تھا۔ اس کے فرینڈز کہتے تھے وہ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے خود کو خوار کر رہا ہے۔ میرے لیے اس کے سوا یہ ساری دنیا معمولی ہے، بیکار اور بے وجہ۔ وہ ہنس کر کہتا، مجھ سے دور رہنا، لفٹ لینے اور لائن مارنے کا یہ گھسا پٹا انداز مجھ پر اپلائی نہ کرنا۔ نہ میں لائن میں آؤں گی، نہ کسی سچی جھوٹی محبت کے چکر میں، سمجھے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اتنی سختی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے، اسی لیے کسی دوسرے لڑکے کو گھاس نہیں ڈالتی۔ اس کا کوئی بچپن کا منگیتر ہے جس کے لیے وہ ساری دنیا کے لڑکوں کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے۔ اس نے اپنی جوتی بدل لی تھی یا خیال، لیکن تیسرے سمسٹر میں وہ خود ہی اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ شاید اسے اس کی محبت پر یقین ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے لفٹ لینے لگی تھی، لنچ، ڈنر اور شاپنگ۔ پھر وہ اس کے گھر والوں سے ملا اور اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج دیا۔ ان کی منگنی ہوئی، نکاح اور پھر شادی ہو گئی۔ 1.5 سال تک وہ سچی محبت کے حصار کا قیدی بنا رہا۔ اس سچی محبت کے لیے اس نے ہر قیمت ادا کی تھی۔ ماما کو اریبہ پسند نہیں تھی اور اریبہ کو ماما۔ اس نے اسے الگ گھر لے دیا تھا۔ اس کے کہنے پر پاپا سے اپنا بزنس الگ کر لیا تھا۔ سارے بینک اکاؤنٹ اریبہ کے ساتھ جوائنٹ کر لیے تھے۔ وہ اس پر اپنا دل ہارا تھا، بدلے میں ہر قیمتی چیز اس سے جیت لینا چاہتا تھا۔ اگر انسان دانائی لے کر دنیا میں چلے پھرے اور سچی محبت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اس پوری دنیا میں شاید ہی 4-5 لوگ سچی محبت کے آمین ملیں گے۔ آدھی دنیا دھوکے میں، زیادہ جھوٹ میں اور باقی ماند غلط فہمی کی محبت میں مبتلا ملیں گی۔ ماں کی محبت کے علاوہ انسان شاید کبھی سچی محبت کا مزہ چکھ سکے۔ اس رات کے دن وہ میٹنگ کے لیے دبئی گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے لینڈ کیا اسے مطلع کیا گیا کہ میٹنگ کے لیے آنے والے ڈیلیگیشن کے ہیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں ہے۔ میٹنگ کینسل ہو چکی تھی۔ اس نے اریبہ کے لیے شاپنگ کی اور رات کی فلائٹ سے واپس آ گیا۔ بیوی گھر نہیں ہے، وہ ٹیکسی سے آیا تھا۔ انٹرس ڈور لاک تھا۔ اس نے گردن موڑ کر گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے نظریں چرا لیں۔ گھر ہی ہیں جی وہ، تو یہ لاک کیوں ہے؟ کوئی ملازم نہیں ہے اندر؟ سب ملازموں کو چھٹی دے دی تھی جی، بس وہ ایک رکیہ۔ وہ حیرت سے گارڈ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پورچ میں ایک کار کھڑی تھی۔ یہ کار اریبہ نے اپنے بھائی کو گفٹ کی تھی۔ وہ انٹرس ڈور پر ہاتھ سے دستک دینے لگا تو جرات کر کے گارڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حیرت سے گارڈ کی طرف دیکھا۔ جس وقت وہ بیڈ روم کی پچھلی کھڑکی سے اندر گیا، اسے اس وقت بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ پاگل یا بیوقوف نہیں تھا۔ اسے اریبہ پر ایمان کی حد تک یقین ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کر آ جاتی تو بھی ساری دنیا خاک ہو چکی تھی۔ دل کی دنیا دھول مٹی۔ وہ جانتا تھا کہ پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اریبہ اس کے اسٹیٹس سے متاثر تھی۔
اس نے تو اریبہ سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن اریبہ نے اور بھی بہت کچھ دیکھ کر شادی کی تھی۔ وہ اتنا سب کچھ جانتا تھا، لیکن یہ اس نے بعد میں جانا تھا کہ اس کی اتنی بے تحاشا محبت پر بھی اس کی بیوی تحفے میں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ جب وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی یا اپنی محبت کا اظہار کرتی تو وہ اچھی اداکاری کرتی ہے، تو اس نے سچی محبت نہیں پائی تھی، اس نے اچھی اداکاری پائی تھی۔ بس محبت تو وہ اس سے کرتی تھی جس کے لیے وہ اپنے شوہر کے بینک اکاؤنٹ خالی کرتی جا رہی تھی، جسے وہ کار اور فلیٹ گفٹ کر چکی تھی، جس کے ساتھ وہ شاپنگ پر جاتی تھی، جس کے ساتھ وہ ایک بار سنگاپور بھی جا چکی تھی۔ تمہیں دولت چاہیے تھی تو مانگ لیتی۔ وہ صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا اپنے جسم کی کپ کپاہٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم دے دیتے؟ وہ بے شرمی سے گردن تان کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں دے دیتا، تم پیسہ مانگ لیتی، لیکن مانگے بغیر مجھے یہ دھوکہ نہ دیتی۔ ہو نہ ہو تو اب دے دو، اپنا سب کچھ دے دو، اور طلاق بھی۔ وہ ابھی بھی اس کی محبت کا ثبوت مانگ رہی تھی۔ میری محبت میں ایسی کیا کمی ہے؟ اس کا اپنی سمت اٹھا ہاتھ بڑا کمزور اور ناتواں ہو گیا۔ تم ہو کون؟ تم تو اس کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہو۔ محبت ہی اتنا بے خوف بناتی ہے؟ وہ بے خوفی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ رنگ اپنی بیوی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک قہقہ لگایا اور دیر تک ہنستا رہا، پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ محبت؟ اس نے تو اس پر اپنا سب کچھ وار دیا تھا۔ محبت؟ اس نے ابھی پلٹ کر کیا وار کیا تھا؟ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا کہ اریبہ اپنی محبت کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ بینک اکاؤنٹ اس نے خالی کر دیے تھے، گھر اور بزنس کے شیئر سیل کر دیے تھے، اس کے زخم بھر رہے تھے۔ وہ نارمل لائف کی طرف آ رہا تھا۔ صبح اٹھتا، جوگنگ کرتا، جم جاتا، پھر پاپا کے ساتھ آفس، رات کا ڈنر وہ سب مل کر کرتے، کافی کے ساتھ کچھ دیر بزنس کے معاملات ڈسکس ہوتے، پھر نیند کی گولیاں کھا کر وہ سوچ جاتا۔ آہستہ آہستہ نیند کی گولیوں کی تعداد بڑھنے لگی، پھر سرے سے نیند ہی غائب ہو گئی۔ وہ سکائٹرسٹ پر سکائٹرسٹ بدلنے لگا، ڈپریشن بھی اپنے لیول بدلنے لگا۔ وہ پہلی سے دوسری سٹیج کی طرف جانے لگا۔ بظاہر وہ نارمل نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ پوری طرح سے اب نارمل تھا۔ تم ہو کون؟ وہ جب بھی خود کو میرر میں دیکھتا اسے یاد آتا، میں کون ہوں؟ وہ خود سے پوچھتا۔ گھنٹوں میرر کے سامنے کھڑا رہتا، دنیا کے بدصورت ترین انسان کو دیکھتا رہتا، تو تم اس کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہو۔ اس نے گھر کے سارے آئینے توڑ دیے۔ وہ آتی فشاں کی طرح پھٹ پڑا، چیخنے چلانے لگا، دیواروں سے سر ٹکرانے لگا، خود کو زخمی کر لیا۔ گھر کے 9 ملازموں کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ پنکھے سے لٹکتا ہوا ملا، ملازم نے بروقت آ کر اسے پیروں سے اٹھا کر اوپر کر لیا تھا۔ پھر وہ مینٹل ہاسپٹل آ گیا۔ دنیا کا سب سے زہریلا زخم بے وفائی کا زخم ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے گہری چوٹ محبت کی چوٹ ہوتی ہے۔ یہ چاچا امام دین ہیں یا چاچا تاڑڑ دین؟ یہ ایک جگہ ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتے بھائی؟ جہاں جاؤ وہاں سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ ہادی کر رہا تھا، جھنجھلا بھی وہی رہا تھا۔ لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے سارا پاکستان گھوم پھر لیں۔ ابراہیم نے ہنس کر کہا۔ مرنے کے لفظ نے کار کے اندر سناٹا طاری کر دیا۔ انہیں یاد آیا کہ انہیں تو مرنا ہے، اب چکوال جانا ہے، دیکھو وہاں بھی ملتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہو نہ ہو وہاں جا کر معلوم ہو کہ ٹو جاؤ۔ دیکھو اگر ایسا کچھ ہوا تو میری طرف سے صاف صاف انکار ہے۔ یارو مجھے نہیں جانا کیٹو۔ طلال نے کار کے سناٹے کو معطل کرنا چاہا۔ سنا ہے وہاں جا کر خون جم جاتا ہے، انگلیاں جھڑ کر گر جاتی ہیں۔ ہادی نے ٹھوڑی کو کھجاتے ہوئے پوچھا۔ لیکن تمہاری پہلے زبان چھڑ کر گرے گی، کینچی کی طرح چلتی ہے خیر سے، کہہ کر کار کا دروازہ کھول کر ابراہیم باہر نکلا۔ اسے ایڈریس کنفرم کرنا تھا۔ صالحہ نور نے انہیں ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، اسی کام کے لیے اس طرف آئے تھے۔ ملازم انہیں باغ میں بٹھا کر اندر بتانے چلا گیا تھا۔ کس چیز کی کمی ہے یار؟ یہاں بڑی عجیب سی جگہ لگ رہی ہے۔ ہادی نے 3 ایکڑ پر پھیلے فارم ہاؤس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ابراہیم سے پوچھا۔ سب درخت، پرندے، سب کچھ تھا وہاں، لیکن پھر بھی ہر طرف بوجھل پن تھا۔ کمی نہیں، زیادتی ہے، وحشت کی۔ دل چاہ رہا تھا اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ ابراہیم نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا۔ خاتون کی افسردہ سی آواز آئی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وحشت ہی وحشت یہاں ہر طرف۔ ابراہیم گڑبڑا گیا، کارٹن کھول کر ان کے سامنے کیا۔ یہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ اس پیالے میں بیمار کو کھانے پینے کی چیزیں دینی ہیں اور اس والے میں پانی پینے کے لیے۔ اب انہوں نے ذرا سا چونک کر تینوں کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر پیالے نکال کر ہاتھوں میں لے لیے۔ تم ملتان سے آئے ہو؟ صالحہ نے بھیجا ہے تمہیں؟ جی۔ کتنی ہی دیر تک وہ آنسو بہاتے رہی۔ فارم ہاؤس کی وحشت بڑھنے لگی۔ ہادی نے اشارہ کیا کہ چلو چلیں بس۔ پنڈی جا رہے تھے، پتہ نہیں کیسے ان کی جیپ نے آگ پکڑ لی۔ کہتے ہیں آگ کا جلا نہیں بچتا، لیکن یہ بچ گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دل، گردے، پھیپھڑے سب سلامت ہیں،
بس کھال وہ ایسے جھلس گئی ہے کہ انہیں کسی پل چین ہی نہیں آتا، بہت چیختے چلاتے ہیں، اسی لیے تو اس ویران جگہ آ کر رہنے لگی ہوں۔ اپنے بیٹوں اور بھائی کے بہت یاد کرتے ہیں، سارا خاندان اجڑ گیا ان کا، چھوٹا بھائی کار کے حادثے میں فوت ہو گیا، میرے ہیرے جیسے بیٹے دریا میں ڈوب گئے، بھائی قتل ہو گیا، ماں باپ بیٹے کے غم میں مر گئے، چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی، مجھے کس بات کی سزا ملی؟ خاتون اپنا دل ہلکا کر رہی تھی، وہ چپ چاپ سنتے رہے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صالحہ نور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ طلال نے رک کر پوچھا۔ اگر شادی ہو جاتی تو وہ میری بھابھی ہوتی۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگے تھے۔ تینوں سناٹے میں آ گئے۔ صالحہ نور نے اس شخص کے لیے پیالے بھیجے ہیں؟ کیا صالحہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ وہ سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ معاف نہ کیا ہوتا تو وہ شفا کیوں بھیجتی؟ طلال نے سڑک کے کنارے بنے چھوٹے سے کھوکے کے قریب کار روک کر چاچا امام دین کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا۔ کپ سے پرچ میں چائے انڈیل انڈیل کر چھڑکا لگاتے بزرگوار نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں۔ اب وہ چائے میں کیک رسک ڈبو کر کھا رہے تھے۔ بتا دیں پھر؟ ہادی اتنا تزیز اتھا تو نہیں تھا، لیکن وہ چائے اور کیک رس کو دیکھنے لگا۔ بتانے سے نہیں ملیں گی، وہ ساتھ لے کر جانے سے ملیں گے۔ اور چائے پی لو، گڑ چائے۔ آج اور شاباش، بارش ہو تو درخت پودے سبز نکھرا کا گہرا سبز ہو جاتا ہے نا، یہ علاقہ ویسا ہی ہے۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے بارش ہوئی ہو۔ اونچے نیچے راستے، ٹیلے چڑھائیاں اور سبزے کے میدان، درخت اتنے کے گما ہوتا تھا کہ قریب ہی کہیں ایمیزون جنگل کی چھوٹی بہن واقع ہوئی ہے۔ دو پہاڑ دکھائی دیتے ہیں کہ ذرا چلیں گے تو بس قریب ہی آ جائیں گے۔ ہوا بہت پرجوش اور خوش امید تھی۔ کھوکا پتلی سڑک کے اس طرف تھا، کھوکے کے پیچھے بڑا اور لمبا پانی کا تیلاب تھا۔ الٹی چھلانگیں لگا لگا کر لڑکے اس میں کود رہے تھے، نہا رہے تھے۔ چائے کی سڑک کے ساتھ شڑپ شڑپ کی آوازیں ماحول میں رنگ بھر رہی تھیں۔ بابا جی نے انہیں گڑ چائے کا پرچ میں انڈیل کر چھڑکا لگانے کا مشورہ دیا اور ڈیمو دے کر بھی دکھایا۔ تینوں نے کپوں سے چائے پرچوں میں انڈیل کر زوردار سڑک ماری اور بابا جی نے تالی، یہ ہوتا ہے نا اصل طریقہ چائے پینے کا؟ شہر سے آئے ہو؟ لکڑی کے بینچ پر اسکول کے بچوں کی طرح شرافت سے بیٹھنے پر ہونٹوں کو لگاتے ہوئے انہوں نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ چاچا امام دین کے یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہوگے؟ کالجوں میں چھٹیاں ہوں گی نا، ہم مینٹل ہاسپٹل چھوٹ کر نکلے ہیں۔ ابراہیم زیر لب بڑبڑایا تو ہادی کا چائے کا گھونٹ فوار بن کر باہر برس گیا۔ طلال کو ہلکا سا پھندا لگا، اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر ابراہیم کی کمر پر مکہ مارا۔ تم ذرا چپ نہیں رہ سکتے؟ ابراہیم نے پرچ سے آخری گھونٹ چھڑکا اور اپنا گولڈ میڈل مکہ طلال کی کمر پر رکھا۔ اب چپ ہو جاتا ہوں بھائی جان، بہن بھائیوں نے چائے پی لی ہے تو چلیں۔ بابا جی کے کان بہت تیز تھے۔ بہن ابراہیم نے شرٹ کے بازو فولڈ کیے، چھپر میں نہانے والے بچوں کو ایک نظر دیکھا اور کار سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک سے گاڑی چلا لیتے ہو نا؟ بابا جی خود ہی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابراہیم زیر لب ہنس دیا۔ میں 4 شہر بھگتا کر آیا ہوں جی، اور وہ اور بات ہوتی ہے۔ بابا جی کی کھی کرنے لگے۔ سانپ کی طرح لمبی پتلی لہراتی ہوئی سڑک تھی، آس پاس کا نظارہ بہت خوبصورت تھا، اور پیچھے کا بھی، جہاں سے 10-11 سالہ بچی اپنی گھوڑا گاڑی پر طوفان مچاتی آ رہی تھی، لگام میں پکڑ کر کھڑی تھی اور گھوڑے کو پتہ ہی نہیں کیا کہتی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے کہیں سے کار کے ساتھ اپوں آپ ہی کے ریس لگاتی ہوئی آ رہی تھی، تھوڑا سا ہانپ بھی رہی تھی۔ اب وہ ریس لگا رہی تھی تو اس نے بھی کار کی سپیڈ بڑھا دی، ادھر سپیڈ بڑھی تو ادھر بھی بڑھ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا، یعنی گھوڑا گاڑی پر وہ اس کی کار سے ریس لگا رہی تھی؟ بچے بھی کیسی کیسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس نے رفتار اور بڑھا دی، اس نے بھی ہار نہیں مانی۔ پتہ نہیں کس زبان میں اس نے گھوڑے سے کچھ کہا، گھوڑا صرف گھوڑا نہ رہا، وہ تو سیدھا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ طلال کو شک ہوا کہ کہیں وہ ہوا میں اڑتے ہی نہ لگے۔ بابا جی نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ہانک لگائی، شاو بچے شاوا، اور سر اندر کر کے، یہ بیٹا جی اب تم جیت کے دکھاؤ۔ تینوں نے بابا جی کو حیرت سے دیکھا، وہ تو مذاق مذاق میں ریس لگا رہا تھا، کہاں اس کی کار اور کہاں اس کا مریل سا گھوڑا اور ٹوٹی پوٹی گاڑی۔ پھر بھی اب تو بات ہی عزت پر آ گئی تھی۔ پیچھے سے ہادی نے گردن کو سیٹ کر کے درمیان میں پھنسا دیا اور اس کے اوپر طلال نے ریس باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ یارا او یارا، سپیڈ بڑھا، سپیڈ۔ ہادی نے لڑکیوں کی طرح اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ او بھائی، کار ہے یہ، جہاز نہیں۔ ابراہیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچی آخر گھوڑے سے ایسا کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بھڑک بھڑک کر سپیڈ دوڑا جا رہا ہے، تو اس کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر ہے؟ ایک مریل سا گھوڑا ہی تو ہے۔ غور سے دیکھ بھائی، وہ گھوڑی ہے نا؟ طلال نے ابراہیم کو چڑھانا چاہا۔ لگ تو گھوڑا ہی رہا ہے، ویسے میں نے کبھی لائیو دیکھا نہیں، لیکن کیا گھوڑے ایسے دوڑتے ہیں؟ ان کی کار میں بیٹھ کر بابا جی نے ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ابراہیم نے خائف نظروں سے بابا جی کو دیکھا۔ شاوا بابا جی، شاوا۔
ہماری کار میں بیٹھ کر ہمارے ہی خلاف دیکھو ذرا سامنے دیکھ کر بیٹا جی ویسے تم ہی تو ہار رہے ہو۔ بابا جی نے ونڈو اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور ہنس دیے۔ پہلے 10 منٹ تو دونوں تقریباً برابر رہے، کبھی ذرا سا آگے کبھی بس ذرا سا پیچھے، پھر بالکل ایک دم سے بچی نے ہررا کہہ کر لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا گھوڑا نہ رہا، راکٹ، میزائل، جہاز باز، شاہین سب بن گیا۔ یہ جا وہ جا، پورے 1 منٹ 40 سیکنڈ تک ان کا گھوڑا گاڑی سے پیچھے ہی رہی۔ بچی نے پھر انہیں سڑک پر راستہ ہی نہیں دیا، وہ ساری سڑک پر مل کر مار کر اپنا گھوڑا دوڑاتی لہراتی رہی۔ زندگی میں ان کا بہت کچھ ٹوٹا تھا، مان، دل، کبھی کوئی ہڈی وغیرہ، لیکن ایسے ان کا غرور نہیں ٹوٹا تھا۔ ایک 10 سالہ بچی نے گھوڑا گاڑی سے انہیں ہرا دیا تھا۔ کچھ ہاریں بہت مہنگی نہیں، بہت سستی جگہ سے ملتی ہیں۔ کچھ تکلیفیں انجیکشن کی سوئی کی طرح بڑی جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ جیسے مقابلے کے اختتام پر کھلاڑی آمنے سامنے آ کر ہاتھ ملاتے ہیں، ویسے ہی بچی گاڑی کے کود کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ طلال کار کے بونٹ پر بیٹھ چکا تھا، ہادی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ابراہیم سے ٹھیک سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ سہارے کے طور پر اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ ہار سہارا نہ آسان نہیں ہوتا۔ السلام علیکم جی، ہاتھ سر تک لے جاؤں کہ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شاباش، کس کلاس میں ہو؟ طلال نے بونٹ پر بیٹھے تالی ماری۔ بچی کی جیت کے واضح آثار دیکھتے ہوئے اس نے سر کھڑکی سے باہر نکال کر سیٹیاں مارنی شروع کر دیں۔ وہ بچی کو سپورٹ کرنے لگا تھا۔ ابراہیم نے جل کر اسے دیکھا اور پھر بچی کو، جو بڑا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، تیل لگا کر کس کر چوٹی بنائی ہوئی تھی، اپنے کس سے کئی گنا بڑا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ پوری مائی پھاتہ لگ رہی تھی۔ 5ویں میں جی، اس مائی پھاتہ نے 2 ٹام کروزوں اور گولڈ میڈلسٹ کو ہرا دیا تھا۔ ہادی لڑکھڑا کر گرتے گرتے رہا، شرارتاً کھانستے ہوئے مسکرانے لگا۔ تمہاری کیا عمر ہے ابراہیم؟ 5ویں پاس ہو نا تم؟ ابراہیم نے جل کر چاروں کو دیکھا۔ فاتح نے واپس گاڑی پر چھلانگ لگائی، لگام کھینچی، ہانگ لگائی اور غائب ہوگی۔ کیسی رہی پھر ریس؟ لو اب بابا جی زخموں کے لیے نمک مرچی ہلدی لے آئے ہیں۔ کار کی سروس نہیں ہوئی تو ویسے بھی سائنس کے بقول جانور مشین سے زیادہ ہوشیار اور تیز رفتار ہوتا ہے۔ یہ سائنس صرف اس نے ہی پڑھی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا جی، اس ہفتے کروا لیتے ہیں ایک ریس۔ ایک جیسے گھوڑے، ایک جیسی گاڑیاں، مشینوں کو دفع کرتے ہیں۔ بولو اب ہاں، بولو کہ دکھاؤ اب نہ۔ ہادی نے اس کے شانے کو شانے سے ٹھوکا اور آنکھ ماری۔ ہاں ہے بابا جی، ہاں ہے۔ طلال نے ہاتھ اٹھا کر ڈیل ڈن کی۔ بس پھر اس ہفتے 3 تم، 3 ہماری بچیاں۔ 3 طلال اور ہادی چونکے وہ سمجھے بس ابراہیم کو للکارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی، منظور ہے، منظور ہے۔ اب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر ڈیل ڈن کی۔ سیانے کہتے ہیں جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودو اس پہ انسان خود ہی گر جاتا ہے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے ان دونوں کی سیانوں کی بات یاد کروائیں اور گڑھا جس میں وہ سب ہارنے کے بعد گرنے والے تھے شرم سے۔ چھوٹا سا ہنستا بستا گاؤں تھا، پھر ہی سادہ اللہ لوگ تھے۔ چند سال پہلے گاؤں کے ایک سیانے کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ دلدلی جھاڑیوں میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہے تھے کہ اسکول سے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ آتی سارا نے چاچے کو زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ لیا۔ گاؤں تو بہت دور تھا۔ جیسے تیسے تینوں نے مل کر چاچے کو گاڑی میں لٹایا اور سارا نے گھوڑے کی لگاموں کو زوردار جھٹکا دیا۔ اس نے شہر کی پر وقت ڈال دیا تھا، کیسی بس ٹیکسی اور کارگو گس نے نہیں دلایا تھا، اور چاچے کو ڈسپینسری پہنچا کر ہی دم لیا تھا۔ اس سے پہلے گاؤں والوں کو سارا کے گھوڑا گاڑی دوڑاتے پھرنے پر اعتراض رہا کرتا تھا۔ سیانے کہتے تھے کہ وہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی خراب کر دے گی۔ اس نے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی اپنی طرح کا کر دیا تھا۔ چاچا اللہ بخش نے ہاسپٹل سے آتے ہی سب سے پہلے اپنی تینوں بیٹیوں کو اس کی طرح گھوڑا گاڑی دوڑانا سکھایا تھا۔ پھر گاؤں بھر میں ہوا چل پڑی تھی۔ ہر بچی اپنے باپ، بھائی، چاچے، مامے کی گھوڑا گاڑی کو اپنی سواری سمجھتی تھی۔ لڑکیوں کو سواری پر سوار ہونا بھی آنا چاہیے اور سواری چلانا بھی، وہ گھوڑا ہو، کار یا جہاز۔ بابا شاوا انہیں چاچا امام دین کے پاس اس ریس کے بعد ہی لے کر جانا چاہتے تھے۔ انہیں ان کے گھوڑے اور گاڑیاں دے دی گئیں اور وہ پریکٹس کر لیں۔ ہم بچیوں سے ریس لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے بابا جی۔ طلال نے اپنی طرف سے ریس سے برطرف ہونا چاہا۔ ڈر گئے ہو؟ ایسے ہی دوبارہ ہار گئے تو ان کا دل برا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ روئیں بھی۔ تم اس دن ہار گئے تھے تو روئے تھے، اس میں اسپورٹس مین شپ ہے، سمجھے؟ بابا جی کو تو انگلش بھی آتی ہے۔ ہمیں اور ہمارے گاؤں کو ایویں کیویں نہ سمجھنا، پوری طرح سے ریس کی تیاریاں شروع کرو۔ شاباش، پورا مقابلہ ہوگا۔ پورا مقابلہ؟ وہ بھی ہم مرے مکوں سے؟ تینوں کچھ فکر مند تھے۔ وہ صبح سویرے اپنی گھوڑا گاڑیوں پر نکلتے اور پریکٹس کرتے۔ شروع میں عجیب لگا، پھر اچھا لگنے لگا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہوا میں اڑنا۔
جیسے ہر بوجھ سے آزاد ہو جانا، جیسے زمین کے حیات و کائنات کی گردش کا حصہ بننا۔ گھوڑے بھی تھوڑی بہت ان کی زبان سمجھنے لگے تھے، لگاموں پر گرفت مضبوط ہونے لگی تھی۔ تم گھوڑے سے کچھ کہتی تھی اور وہ تیز دوڑنے لگتا تھا۔ کیا کہتی ہو تم؟ ایک دن وہ مائی پھاتاں سے ٹپس لینے لگے۔ بچی نے زبان کو رول کر کے حلق سے کچھ آوازیں نکالیں جو کوشش پر بھی ان سے نہیں نکالی گئیں۔ تم کہتی کیا ہو؟ بس وہی بتا دو۔ اوئے شیر، چل اڑ کے وکھا، چیتا بن چیتا، شاوا میرے ککڑ شاوا۔ گھوڑا تے اتوں شیر، نالے چیتا، پھر ککڑ، شاوا بھائی شاوا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ گھوڑا مائنڈ نہیں کرتا کہ اسے شیر پھر ککڑ کیوں کہا، ویسے یہ دونوں ہی نہیں اڑتے۔ ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا اور بتایا۔ گھوڑے کا مائنڈ اس طرح کی باتوں کو مائنڈ نہیں رکھتا۔ پھر اس نے کون سا شیر کو دیکھا ہوا ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ تو وہ خود کو شیر سمجھ کر دوڑتا کیسے ہے جب دیکھا ہی نہیں؟ تو طلال بھی کنفیوز تھا۔ وہ واقعی میں معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہم انسانوں کی طرح بیکار کے سوالوں میں نہیں الجھتا۔ اب بھلا آپ میرا گھوڑا ہوتے تو سوال پوچھ کر ہی میرا سر کھا لیتا، اس لیے آپ گھوڑا نہیں بنے۔ چچ، تمہیں گھوڑا ہم سے بہتر لگتا ہے؟ ابراہیم کو ہنسی آ گئی۔ ہاں، وہ چپ چاپ دوڑتا ہے اور جیت کر دکھاتا ہے۔ اس نے فخر یہ اپنے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی جیت کر دکھاؤں گا۔ ابراہیم کو جوش آیا۔ پہلے گھاس کھا کر دکھائیں جی۔ تینوں دل کھول کر ہنسے۔ ان کے پاس پریکٹس کے لیے دن تھے۔ وہ گھوڑوں کی پیٹھ تھپکتے، انہیں کھانا وانا کھلاتے، تالاب سے پانی پلاتے، پھر الٹے چھلانگے لگانے والے تالاب میں نہاتے۔ شام کی گڑ چائے بابا شاوا کی طرف سے ہوتی، وہیں گاؤں کے سب بڑے آ جاتے، سب مل کر چائے چھڑکتے۔ یہاں وقت میں بہت برکت تھی۔ دن گزرتا نہیں تھا، وقت ڈلتا نہیں تھا۔ آسمان کی طرح ٹھہر کر بڑا تسلی بخش لگتا تھا۔ ایک ایک سانس اپنی موجودگی کی خبر دیتی تھی۔ یہاں افراتفری اور بھاگم دوڑ کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا یہاں کے لوگ اتنے صابر شاکر تھے کہ زندگی کا کارواں یہاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا تھا؟ کیا یہ وہی خطہ زمین نہیں تھا جو قتل و ظلم و ناانصافی سے پاک تھا اور اسی لیے وقت، برکت، فضا، رحمت اور زندگی فضل و کرم سے معمور تھی؟ عقل والے انہی خطوں کی طرف ہجرت کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ رحمت کے فرشتے یہاں پرواز کرتے ہیں۔ وہ لمبی گھاس سے لہلہاتے، اونچے نیچے راستوں پر چہل قدمی کرتے، گاؤں کی خوبصورتی پر فدا ہوتے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اللہ نے سبز رنگ کو بہت پسند کیا ہے۔ ساری دنیا سبز رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ سکون کے سارے خزانے سبز رنگ کی ملکیت میں ہیں۔ یہ انسانی آنکھ کو ٹھنڈک اور انسانی دل کو سکون اور امید دیتا ہے۔ صوفیوں نے بھی اس لیے اس رنگ کو پسند کیا ہے۔ سبز، نیلی، پیلی اور گلابی کاغذ کی جھنڈیاں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے ریس کو اتنا سیریس لے لیا؟ طلال نے حیرت سے چیخ ہی مار دی۔ وہ تینوں دور اوپر ٹیلے پر کھڑے تھے۔ نیچے کھلا میدان تھا۔ چھوٹے بچے رسی کے ساتھ جھنڈیاں لگا رہے تھے۔ بین ہرمودی کے میدان کی طرح انہیں گول گول گھومنا تھا۔ سفید چاک سے حد بندیاں کی جا رہی تھیں۔ بابا جی شاوا ہر کام میں پیش تھے۔ شام 4 بجے ریس کا وقت تھا۔ ادھر ادھر ٹیلوں، درختوں پر بچوں کا ہجوم آ کر جمع ہو چکا تھا۔ کچھ بڑے بوڑھے بھی موڑوں چارپائیوں میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ ایک بچہ نکلی پستول چلا کر گولی کے پٹاخے کو چیک کر رہا تھا۔ پستول نکلی تھی لیکن اس کا پٹاخہ بڑا اصلی تھا۔ اتنی زور سے گونجا کہ اوپر کھڑا ہادی اس کی گونج سے سہم سا گیا۔ یار، یہ کون لوگ ہیں یار؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا۔ پٹاخے نے اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا۔ یار، لوگ انہیں نیچے سے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور گھڑی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بس وقت ہونے والا ہے۔ وقت ہونے والا تھا، اس لیے گاؤں کی سادہ بھولی بھالی عورتیں بھی اس طرف آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رقص بڑھنے لگا۔ شاید ساتھ کے گاؤں کے لوگ بھی آئے تھے۔ تینوں نے سہم کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیکھنا کہیں ٹی وی چینل والے بھی تو نہیں آئے ہوئے؟ بہت بے عزتی ہونی ہے آج۔ طلال نے آنکھیں سیکٹر ہجوم کر گننا چاہا۔ ہاں یار، ذرا چیک کرو، پتہ چلے لائیو ٹیلی کاسٹنگ ہو رہی ہو۔ ابراہیم کان کھجانے لگا۔ انہیں یہ گاؤں اچھا لگا تھا، یہاں کے سادہ بھولے بھالے لوگ بھی، لیکن یہ معصوم بھولے بھالے لوگ اب چلاک ہو رہے تھے، ان کی جان نکالنے والے تھے۔ دیکھو ذرا، ان کی گھوڑا گاڑی کے دائیں بائیں ایک ایک بچی کی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ تیل لگا کر کس کر بال بنائے ہوئے، سروں پر دوپٹے لیے ہوئے، بہت اعتماد سے گھوڑوں کی لگام میں پکڑ کر، گھوڑوں کے کانوں کی طرف جھک کر سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ہادی بھی گھوڑے کے کان کی طرف جھک گیا۔ میرے شیر، میرے ککڑ، جیتو دینا یار، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ اللہ بھلا ہی کرنے والا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے دائیں بائیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کیا۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر تیسرے نمبر پر کھڑے ہادی اور پہلے نمبر پر کھڑے طلال کو دیکھا اور ہاتھ لہرایا۔ اس نے دونوں سے کہہ دیا تھا کہ اب طے پا ہی گیا، وہ تو جیتنے کی پوری کوشش کریں، یعنی ان تین میں سے کوئی ایک تو جیتے۔
نقلی پستول کا اصلی پٹاخہ گونجا۔ 6 کے 6 نے اپنی اپنی نگاہوں کا جھٹکا دیا۔ کوشش کر کے انہوں نے حلق سے مائی پھاتاں جیسی آوازیں نکالنے سیکھ لی تھیں۔ زبان کو رول کر کر وہ وہی آواز نکال رہے تھے۔ ابھی شیر، چیتے، ککڑ کہنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سب گھوڑے ایک رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ زمین کا سبزہ سمٹ کر ان کے گرد آ گیا اور انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ نیلا آسمان، سفید بادل، سورج کی ٹھنڈی روشنی ان کے ساتھ بھاگنے لگے۔ ہادی اور طلال ہر شے کو اپنے گرد گھومتے پایا۔ پہلا چکر شروع ہوا۔ اللہ نے زندگی کو پسند کیا ہے، اسی لیے اسے بنانا، اپنے لیے بندگی کو، اسی لیے بندے میں روح زندگی پھونکنے کو دوسرا چکر ختم ہوا۔ زمین کہیں گلستان ہے، کہیں صحرا، کہیں اجاڑ اور کہیں آباد، راکھ اور پھول، کنکر اور دھول، اور یہی انسان کی زندگی تیسرا چکر، آخری چکر۔ ہر شے، ہر عمل، ہر فرض کی قضا ہے، زندگی کی نہیں۔ ہر گناہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن زندگی کی معطلی کے لیے نہیں۔ زندگی میں موت واجب نہیں، زندگی فرض اولین ہے، پہلی سانس سے آخری سانس تک۔ اس فرض کی کوئی قضا نہیں، جینا ہی ہے، جینا ہی ہوگا۔ موت کی طلب حرام ہے، موت کی طرف پیش قدمی حرام ہے، موت پر گرفت حرام ہے۔ طلال اور ہادی نے نگاہوں کو قوت لگا کر جھٹکا دیا۔ ان کے حلق سے پرجوش آوازیں نکلی۔ اس آخری چکر میں انہیں اپنی پوری جان لگا دینی تھی۔ انہوں نے لوگوں کے شور کو داس سمجھا، ساتوں آسمانوں کو مہرباں پایا۔ ہادی وننگ لائن کراس کر گیا، پیچھے ہی طلال۔ نقلی پستول کے اصلی پٹاخے ترتیب سے پٹاخ پٹاخ گونجتے، گاؤں والوں کا شور اور بچوں کی تالیاں۔ سب سے آخر میں ابراہیم نے لائن کراس کی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ انہیں آستین سے پوچھنے میں مصروف ہو چکا تھا، ہم جیت گئے یار۔ ہادی چھلانگ لگا کر طلال کی گھوڑا گاڑی میں کود گیا تھا۔ بابا شاوا ابھی اس گاڑی پر کود گئے تھے۔ گھوڑا گاڑی پر کھڑی بچیاں بھی ان کے لیے تالیاں بجا رہی تھیں، نیچے کھڑی مائی پھاتاں بھی۔ میں بھی جیت گیا، یا اللہ تیرا شکر۔ اس دن ان دونوں کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر آسمان کو۔ پیارے قائرین، یہ جیت ان کے علاج کی آخری دوا تھی۔ کڑوی گولیوں کے ساتھ ڈاکٹر ایک مٹھی گھول دیتے تھے، نہ یہ وہی گولی تھی، جوش و جذبہ پیدا کرنے کے سیرپ۔ وہ سامنے اوپر پہاڑی دیکھ رہے ہو، وہی ہے چاچا امام دین کا ٹھکانہ۔ وہ دور، بہت دور، سامنے اوپر، اتنی بلندی پر۔ ہادی نے حیرت سے چاچا امام دین کو دیکھا۔ جوان، جہاں ہو بلندیوں سے ڈرتے ہو؟ نہیں جی، وہ چڑھائی سے۔ لفٹ تو یہاں کسی بھی پہاڑ پر نہیں ہے۔ پرندے بھی اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اوپر نہیں لے جاتے۔ یہ سروس انہوں نے ابھی شروع نہیں کی نا؟ بابا شاوا نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی نے خائف ہو کر طلال سے کھی کھی کرتے ہوئے بابا شاوا کو دیکھا۔ ابراہیم نے سلام دعا لے کر قدم اوپر کی سمت بڑھا دیے۔ اللہ نے پہاڑوں کو بہت پسند کیا ہے۔ یہ وہ کیل ہیں جو زمین پر ٹھونکے ہوئے کھڑے ہیں، یہ وہ جلیل ہیں جو انسان کو بلندی، حوصلے اور استقامت کی ترغیب دیتے ہیں۔ پہاڑ، یہ امید اور سربلندی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ تینوں چھوٹی سی کوٹری کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جگہ کی کمی تھی تو وہ باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ چاچا امام دین بالآخر یہاں انہیں مل ہی گئے تھے۔ جب کوئی مرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اور پریشان ہوتا ہے، تو کیا ساری خدائی خاموش نظارہ کرتی رہ جاتی ہے؟ اللہ کی رحمت جوش نہیں مارتی؟ اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ زمین پر انسانوں کو اور آسمان سے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے، لیکن جس کے لیے مدد بھیجی جائے وہ اپنی ضد چھوڑے تو صحیح، ہدایت کو وصول تو کرے۔ بیٹا، تم جیسا پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ اس بار بورڈ میں صرف پاس ہو گیا، ڈاکٹر بننے کے لیے ایڈمیشن نہیں ملا تو تم نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ ایک لمحے کے لیے تم نے رک کر سوچا ہی نہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کس نے تمہیں روک دیا؟ کسان باپ تمہیں کھیتی باڑی میں لگانا چاہتا؟ کیا پتہ خدا بھی یہی چاہتا ہو۔ وہ 3 سال کسان بننے رہنے، زمین کو سمجھنے پرکھتے زرعی سائنس دان بن جاتے۔ جو تم نے سوچا تھا وہی ہوگا تو تم زندہ رہو گے، جو اللہ کا پلان ہے وہ ہوگا تو تم خود کو ختم کر لو گے۔ بی بی، آپ کا جوان بیٹا حادثے میں شہید ہو گیا، 3 سال گزر گئے اور رو رو کر آپ نے آنکھوں کی بینائی گنوا لی، دل کی مریضہ بن گئی، زندگی کو خود پر حرام کر لیا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ زندہ انسان خود پر موت کو طاری کرے، لیکن آپ تو صرف بیٹے کی ماں ہیں، اللہ کا بندہ تھوڑی ہیں جو اللہ کی ناراضی کی فکر کریں گی۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی، یہ رشتے ناتے تو دنیا کے لیے ہیں۔ ہماری پہلی حیثیت بھی بندگی ہے اور آخری بھی۔ جب سارا معاملہ ہی بندے اور بندے کے رب کے درمیان ہے تو آپ صرف ماں بن کر کیوں زندہ ہیں؟ صرف بیٹے کے لیے کیوں مر رہی ہیں؟ اللہ کو بھول گئی ہیں بی بی؟ بیٹے کو یاد رکھیں، اس کی موت کو بھول جائیں، غم سے نکل آئیں، اللہ کو راضی کریں۔ بیٹا، تم بچوں سمیت پہاڑ سے کود رہی تھی، کس لیے؟ کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو؟
3 وقت کی روٹی کے لیے لوگ عزت کے در پر تھے، اس لیے رشتہ داروں سے نظریں پھیر لیں۔ اللہ کی نظر میں تم ہو، یہ کیوں بھول گئی؟ 3 بار تم نے مر جانا چاہا، لیکن تینوں بار اللہ نے تمہیں بچایا۔ اللہ کی محبت اور کتنے ثبوت چاہتی ہو؟ جو تمہیں بچانے کے لیے مدد بھیج سکتا ہے وہ روٹی بھی بھیج سکتا ہے، سر کی چھت بھی دے سکتا ہے۔ ایک شوہر کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ لیا تھا، اسے اپنا رازق بنا لیا تھا۔ اس دنیا میں لوگ بھوک سے نہیں کم جتنے مرتے ہیں۔ شیطان تمہارے دلوں میں بھوک کے وسوسے ڈال دیتا ہے، وہ تمہیں آنے والے وقت کی خوفناک تصویریں دکھاتا ہے۔ وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم تنہا، اکیلے اور کمزور ہو، اور تم کم عقل یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ تم تنہا اور اکیلے کیسے ہوئے؟ چھوٹی بی بی آپ کوئی زہریلی چیز کھا چکی تھیں۔ آپ کی ماں بہت پریشان آپ کے لیے۔ آپ کا رنگ کالا، آپ موٹی، بھدی اور بدصورت ہیں۔ آپ نے اب تک اپنے بارے میں یہی سب جانا ہے۔ ان تینوں باتوں کے لیے آپ ہر روز موت کی طلب کریں گی۔ اس عظیم رب کو کتنی بار بتائیں گی کہ اس نے آپ میں ایسے ایسے خراب نقص رہنے دیے؟ خوبصورت ہوتی تو آپ کی جلد ہی شادی ہو جاتی۔ بس یہی ہے نا آپ کی کل زندگی کی فکریں؟ آپ کا مقصد ایک شوہر حاصل کرنا ہے، خوبصورت نظر آنا۔ اپنی جھولی اور نصیب آپ کو خالی دکھائی دیتا ہے۔ اتنی سی وجہ کے لیے پاگل ہو گئی ہیں، زندگی کو جہنم بنا لیا۔ اپنا جہنم آپ لوگ خود تیار کرتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اس کائنات کی خوبصورتی بھی تمہاری خوبصورتی ہے۔ اللہ نے تمہاری اس صورت کو بنانا پسند ہی کیا، اسی لیے بنایا۔ اگر تم بدصورت ہو تو پھر کائنات کی ہر شے بدصورت ہے۔ اگر مالک اپنی بندگی کے لیے بدصورتی کو پسند کرتا ہے تو بس وہی شے خوبصورت ہے۔ انسانوں کے پیمانوں کی اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانو، اللہ کے لیے خوبصورت بنو۔ اپنے غموں کو پہاڑ کیوں بنا لیتے ہو؟ صبر کو آگ کے دریا میں کیوں بدل دیتے ہو؟ نہ گھونٹ بھر سکتے ہو، نہ پار کر سکتے ہو۔ اتنے کمزور تو نہیں پیدا کیے گئے تم۔ پوری عقل اور ساری سمجھ دی گئی ہے تمہیں، ساری نشانیاں اور علم، پھر کہاں گم ہو؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ اپنی ذمہ داریاں پہچانو، غفلت سے جاگو، نافرمانی اور ظلم سے بچو، انسانوں کے مددگار بنو اور مددگار ہی بنے رہو۔ اپنی عقلوں اور دلوں کے قفل کھولو، اللہ کی بیزاری اور مہر سے ڈرو۔ تم خود کو ناکارہ اور نالائق ثابت کرنے پر ہی کیوں تلے ہوئے ہو؟ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ ہے نا یا نہیں؟ وہ سنتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوال کرنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا، سب کو۔ آزمائشیں بھیس بدل بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ فیل ہونا پسند کرو گے؟ پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ اتنے کم ہمت نہ بنو۔ زندگی موت کے شکنجے میں دم توڑنے لگے تو بھی شیر بن کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو۔ تینوں شیروں نے سر کو پوری طرح سے اندر کیا اور چاچا جی کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ سب جا چکے تو وہ ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہو اب؟ خوشی سے ان کا چہرہ دمکنے لگا۔ انہوں نے اٹھ کر تینوں کو گلے سے لگا لیا۔ چاچا امام دین، یہ وہی ہیں جن کے پیچھے انہوں نے کھیوڑا کی کان میں نماز ادا کی تھی؟ پھر آپ نے ہمیں یہ امانت کے چکر میں کیوں ڈالا؟ یا وہاں آپ کے کوئی جڑواں بھائی تھے؟ میری امانت یہ تھیلا نہیں، میری امانت تمہاری تندرستی تھی، زندگی کی طرف تمہاری واپسی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم نے میری امانت مجھ تک پہنچا دی ہے، تمہارا شکریہ ابراہیم۔ وہ ابراہیم کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ہادی اور طلال نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ زندگی کی محراب پر لکھی تحریر کا پہلا لفظ موت ہے۔ موت جوڑ ہے، توڑ نہیں۔ وقت مقرر پر اللہ کے حکم کے ساتھ، نہ لمحہ پہلے نہ لمحہ بعد۔ موت کو یاد رکھنا عبادت اور اس کی چاہ کرنا گناہ ہے۔ موت بری شے نہیں، یہ اگلی منزل کی طرف سفر کا نام ہے۔ یہ سفر اسے ہی نصیب ہوگا جس نے زندگی کی ٹرین میں بیٹھ کر شکڑوں، طوفانوں، تکلیفوں، دکھوں، آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہوگا۔ اسے نہیں جو بیچ راستے میں ہی ٹرین سے کود گیا ہوگا۔ زندگی کے فرض کی کوئی قضا نہیں ہے عادی، زندگی کی ہر سانس فرض اولین ہے طلال۔ دونوں خاموشی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے۔ پھر بابا جی امام دین کے ساتھ گڑ والی چائے سڑک کے باہر آ گئے۔ ابراہیم کے ساتھ اشارے پر وہ اوپر اور بلندی کی طرف چڑھنے لگے تھے۔ یہ سب میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا۔ ابراہیم کوئی پلان تھا؟ تینوں کنارے سے پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے، دور سارا جہاں دکھائی دیتا تھا۔ ہادی پوچھ رہا تھا، اللہ کے ہر کام میں حکمت اور ہر بھلائی پلاننگ ہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان دونوں کو ہی نہیں سمجھتے۔ میں تمہیں بابا جی امام دین کے پاس لے کر گیا تھا، بس۔ تم بابا جی امام دین کو پہلے سے جانتے تھے؟ ہاں، ایک بار ملا تھا۔ اس کی سانچ بوجھل ہو گئی۔ اب تک تم تھوڑا بہت سمجھ ہی گئے ہوگے۔
بابا جی امام دین نے تمہاری حالت کو پوری طرح سے سمجھ لیا تھا، جسمانی، روحانی، ذہنی، سب حالتوں کو۔ ڈاکٹر مریض دیکھ کر دوا تجویز کرتا ہے۔ تمہاری پہلی دوا بھا بھولو تھے۔ انہوں نے تمہارے جسم سے 70 سے 80% بیماریاں نکال باہر کی تھیں۔ ہادی کو پھر سے بھاؤ یاد آ گئے۔ وہ انہیں بہت مس کرتا رہا تھا۔ وہ ابھی ڈاکٹر ہیں؟ ہاں ڈاکٹر، تم 1 سال سے دواؤں پر زندہ تھے، نیند کی گولیاں کھا رہے تھے۔ قدرتی نیند نعمت ہوتی ہے۔ یہ نیند تم دونوں کو وہیں آئی تھی۔ انہوں نے ہی تمہارے دماغوں سے منفی سیلز صاف کیے تھے۔ اگر انسان دکھ پر صبر نہ کرے تو یہ دکھ سور بن جاتا ہے۔ پھر اس ناسور کی جڑیں گہری ہونے لگتی ہیں۔ غم نا امیدی اور مایوسی میں بدل جاتا ہے۔ زیادہ دکھی رہنے اور غم کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے۔ سائنس کی عام زبان میں غم ان کی جڑوں کو منفی سیل یا کیڑے کھا جاتا ہے۔ منفی جمع ہوتا ہے، اس طرح منفی جمع ہوتا رہتا ہے اور دماغ میں منفی کیڑوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک بہت بڑا خونخوار جانور بن جاتا ہے۔ یہ جانور پورے دماغ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے دماغ دل اور پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب انسان وہی کرتا ہے جو یہ جانور منفی دماغی سسٹم چاہتا ہے۔ چونکہ وہ اس سسٹم کو ایکٹیو کر چکا ہے اور پھر کنٹرول نہیں کر پاتا، اسی لیے ہمیں منفی جذبوں سے دور رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ غصہ، نفرت، حسد، لڑائی جھگڑا، دشمنی، غرور، جاہلیت، بیجا غم وغیرہ۔ اسی لیے اسلام میں پہلا درس صبر، قناعت اور درگزر کا دیا گیا ہے کہ ہم ان منفی کیڑوں سے بچے رہیں۔ بھا کی حویلی میں جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے جسم سے بیماری نکالنے کے لیے ہوا۔ تمہاری بیماری کا سلسلہ تمہارے دکھوں سے شروع ہوا تھا۔ تم نے بھا کا داؤ صبر، رضا، ایمان لگا لیا ہوتا تو نوبت موت تک نہ آتی۔ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو انہوں نے تمہیں صالح نور کے پاس بھیج دیا، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا دی تھی۔ تو ہمارے اس سفر میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، مدد تھی اللہ کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اڑتے ہوئے آتے دکھائی دیں گے تو ہی ہم یقین کریں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے مدد بھیجی ہے۔ ہمارے لیے کوئی معجزہ ہوا ہے؟ ہمارے لیے ہر روز کئی معجزے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر روز کئی سبق دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم بھا کے ٹرانس میں چلے گئے تھے۔ کہہ سکتے ہو جس انسان نے غم کے پہاڑ سر کیے ہوں، صبر کے سمندر پیے ہوں، اس کی حیثیت معمولی کی تو نہیں ہوگی۔ تم چاہتے بھی تو ان کی حویلی سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ بابا امام دین نے تہجد میں تمہارے لیے دعا کی تھی۔ تمہاری زندگی اور سمجھ بوجھ کے لیے انہوں نے اللہ کو بڑی شدت سے پکارا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا مددگار چنا ہے۔ بہت خاص ہیں وہ۔ تم بابا امام دین سے کیسے ملے تھے؟ ابراہیم کے چہرے کے رنگ بدلے، اسی طرح جس طرح تم ملے تھے۔ اس کی اداسی بہت دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ کیوں مرنا چاہتے تھے تم؟ کیا ہوا تھا؟ وہ اب تک ایک ابراہیم کے بارے میں نہیں جان پائے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پھر وہ مسکرا دیا۔ اماں ابا نہیں تھے میرے۔ ماموں نے بیٹوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا، باکسر بھی بنایا تھا۔ ان کی بیٹی تھی ایمان، دوست تھی میری، پھر محبت بھی ہو گئی۔ بہت معصوم سی تھیں۔ اس کا خالہ زاد بھی اسے پسند کرتا تھا، رشتہ بھی بھیجا، لیکن ماموں نے میری وجہ سے انکار کر دیا۔ بہت تلخیاں، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ میں ایشین اولمپک کے لیے گیا ہوا تھا، پیچھے سے ماموں کا فون آیا کہ گولڈ میڈل ہی لے کر آؤ۔ ان کی ناک پر بات آ گئی۔ میں نے گولڈ میڈل جیت لیا، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کہہ کر وہ رک گیا۔ غیر محسوس اس نے ایک پتھر کو گرفت میں لے لیا۔ نکاح سے 1 دن پہلے مہندی کی رات ایمان پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ طلال اور ہادی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ میری خالہ شادی کے لیے مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ مہندی کے لیے سارا خاندان وہیں موجود تھا۔ ایمان اپنے گھر تھی، اوپر اپنے کمرے میں اکیلی۔ وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ضبط سے ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ بیچاری اپنی بے حرمتی کی چوٹ نہیں سہ سکی۔ اس چوٹ کے ساتھ وہ میری زندگی میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے اسی رات سارا جہاں ابراہیم کے ساتھ ایک سسکی بھری۔ اگر وہ زندہ رہنے کی ہمت کر لیتی تو میں سب کچھ سنبھال لیتا، بس وہ زندہ رہ لیتی۔ تم نے کیوں مرنا چاہا پھر؟ نفرت ہو گئی تھی ساری دنیا سے، لیکن جب زندگی کی قیمت کا احساس ہوا تو فیصلہ کیا کہ اب سلور گولڈ میڈل نہیں لوں گا، انسانوں کا مددگار بنوں گا۔ بابا امام دین کی طرح، بھا کی طرح تو ہم تمہارے مریض تھے۔ ہادی ہنس رہا تھا۔ مریض نہیں، احسان۔ تم وہ احسان ہو جو اللہ کی رحمت نے ہم پر کیا ہے، ہمیں بھلائی کے اس نظام میں مددگار بنا کر۔ بھا، صالح، امام دین، یہ سب اور ایسے دوسرے لوگ اللہ کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے بنایا ہے۔ یہ سب تو بہت عظیم لوگ ہیں، میں تو بس چھوٹا موٹا سا پرزہ ہوں،
اور شاوا بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں؟ ویسے تم دونوں کی دوائیاں میرے پاس موجود تھیں۔ طلال تمہارے ماما پاپا گجرانوالہ تک ہمارے پیچھے پیچھے رہے ہیں، اور یاد آیا تمہارے بچے نے نمک کی چیزیں دی تھیں، کہاں ہیں وہ؟ طلال گڑبڑا گیا۔ وہ پھول تو میں نے صالحہ کو دے دیا۔ کیوں بھلا؟ ہادی مسکراہٹ چھپا کر پوچھ رہا تھا۔ بہت خدمت کی تھی اس نے ہماری۔ وہ کان کھجانے لگا۔ کل ریس کے بعد میں نے بھا کو فون کیا تھا، کہا کہ ہماری شادی میں آنا۔ کہنے لگے اکیلا نہیں آؤں گا، پر تم پہلوانوں کی فوج کو ولیمے کی روٹی کھلا دو گے؟ سوچ لو۔ دونوں نے کہکا لگایا۔ بڑے تیز ہو یار، لڑکی کو پھول بھی دے دیا، شادی کی ساری پلاننگ بھی کر لی۔ بھا سے کیا کہا پھر؟ وہ تو پھر میں نے ماما سے پوچھا کہ کیا ہم اتنے امیر ہیں کہ پہلوانوں کی فوج کو چند دن مہمان رکھ سکیں؟ ہاں 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 ہاں، تینوں نے کہہ کہ ایک ساتھ چھوٹے۔ تمہارا ولیمہ کھانے کے بعد میں واپس جا کر اپنی اسٹڈی مکمل کروں گا۔ یار، بچے نے تمہیں خنجر دیا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ میں تمہارے اندر موجود موت کی خواہش کا گلا کاٹ دوں؟ مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ بھائی جی، آپ میں شاہین باجی کون ہیں جی؟ ایک بچہ ہانپتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاید بابا جی نے بھیجا تھا۔ شاہین باجی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں، کیا کام ہے؟ شاہین کے پر لایا ہوں جی، بابا جی نے کہا ہے آپ کو دے دوں۔ ہم سب بچے وہ وہاں کھڑے ہیں، ذرا اڑ کے دکھا دیں۔ دو تین اور بچے ہنگ گلائڈنگ کے بیگ پٹھوں پر لادے ہوئے تھے، اوپر چڑھے۔ ہادی نے حیرت سے انہیں اور پھر ابراہیم کو۔ ابراہیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر کمر پر مکہ مارا۔ چلو شاباش، ذرا اڑ کے دکھاؤ ککڑ صاحب۔ ککڑ، تتر، بٹیر اور شیر نے جسم پر فٹنگ کی۔ طلال اور ابراہیم اٹھ کر کنارے پر آ کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ ہادی نے کنارے پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے پھر سے ماں یاد آئی، لیکن مسکراتی ہوئیں۔ اس کی بلائیں لیتی، اس پر نثار ہوتی ہوئیں۔ سر گھما کر دونوں کو دیکھا، جوش سے چلایا اور کنارے سے اٹھ کر آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ آسمان جو گواہ ہے کہ زندگی بلندی ہے اور ہم اس کے شاہین ہیں۔ امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ ناول پڑھنا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔